360 میں افغانستان میں دہشت گرد حملے اور قیام امن کی کوششیں دونوں میں اضافہ، کپاس کی فصل کو منافع بخش بنانے والی خواتین ورکرز کی مردوں کے مقابلے میں اجرت کم کیوں، اور یہودی عبادت گاہ پر حملے کے بعد پٹسبرگ کا شہر نفرتوں کے مقابلے میں یکجا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق فریاب اور غزنی سمیت افغانستان کے مختلف حصوں میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ دوسری جانب افغان حکومت اور اس کے بین الاقوامی اتحادیوں کی جانب سے قیام امن کی کوششوں میں بھی تیزی آ رہی ہے۔ امن کی راہ میں چیلنجز کیا ہیں، اس کا جائزہ بھی ہم لیں گے آج کے شو میں۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ گزشتہ روز امریکن اٹارنی جنرل جیف سیشنز کے استعفے نے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی جاری تحقیقات پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ واشنگٹن کی سیاست پر نظر رکھنے والوں کے لیے صدر ٹرمپ کا یہ اقدام کچھ اتنا حیرت انگیز نہیں ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ جیف سیشنز کی جانب سے امریکی صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات سے خود کو مستثنیٰ کر دینے پر خاصے ناراض تھے۔ کچھ حلقوں کی جانب سے منگل کے مڈ ٹرم انتخابات میں سینٹ میں صدر ٹرمپ کی پارٹی کی کامیابی کو بھی اس حوالے سے استعفے کی ایک وجہ کہا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق چونکہ سینٹ میں ریپبلکن پارٹی اپنی اکثریت بڑھانے میں کامیاب رہی ہے، اب صدر ٹرمپ کے لیے اٹارنی جنرل کے عہدے کے لیے اپنے پسندیدہ امیدوار کی توثیق آسان ہوگی۔ امریکی صدر کے ناقدین کے مطابق صدر اپنے پسندیدہ اٹارنی جنرل کی مدد سے روسی مداخلت کی تحقیقات رکوانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز نے ایوان زیری میں یا ہاؤس میں اپنی اکثریت کھو دی ہے، لیکن سینٹ میں اکثریت برقرار رکھی۔ انتخابات کے نتائج پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کل بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں بریفنگ دی۔ تاہم یہ نیوز کانفرنس خاصی متنازع شکل اختیار کر گئی۔ یہ سب کیسے ہوا، اس کی ڈیٹیلز ہم لیں گے نیلوفر مغل سے۔ جی نیلوفر۔ اسد، کل جو یہ بریفنگ ہوئی وسط مدتی انتخابات کے حوالے سے زیادہ تر باتیں سامنے آئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ وسط مدتی انتخابات میں ریپبلکنز جو ہیں انہیں شکست نہیں ہوئی، انہیں زیادہ تر کامیابی ہی حاصل ہوئی ہے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ بریفنگ کے دوران انہوں نے ایک بار پھر میڈیا کے کردار پر بھی سخت تنقید کی اور کچھ رپورٹرز کے ساتھ ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یعنی میڈیا کا جو کردار ہے وہ مثبت نہیں ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بریفنگ کے بعد CNN کے ایک رپورٹر کی وائٹ ہاؤس میں داخلے پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی عوام نے ایوان نمائندگان کا کنٹرول ڈیموکریٹس کو واپس کر دیا، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسے شکست نہیں سمجھتے۔ گزشتہ رات ریپبلکن پارٹی نے تاریخ رقم کی اور سینٹ میں اپنی اکثریت میں اضافہ کیا، جبکہ ایوان زیریں کے لیے وسط مدتی انتخابات میں ان کی کارکردگی توقعات سے بڑھ کر رہی۔ ہم ڈیموکریٹس کے مالدار امداد دہندگان کی جانب سے انتہائی بڑی مقدار میں فنڈز اکٹھے کرنے اور میڈیا کی انتہائی معاندانہ کوریج کے باوجود اس میں کامیاب رہے۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا پر تنقید کچھ رپورٹرز کے ساتھ تلخ کلامی کے بعد شدت اختیار کر گئی۔ الیکشن میں ناکامی کے بعد صدر ٹرمپ کا لہجہ ماضی کے صدور کے مقابلے میں مختلف تھا۔ 2006 میں سابق صدر جارج ڈبلیو بش نے ریپبلکنز کی وسط مدتی انتخاب میں ناکامی کو خطرے کی گھنٹی قرار دیا تھا۔ ہر الیکشن اس سے قطع نظر کہ اسے کون جیتا ہے یا کون ہارتا ہے، اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہماری جمہوریت میں طاقت ان کے پاس نہیں جو عہدوں کے لیے منتخب ہوتے ہیں، بلکہ ان کے پاس ہے جن کی خدمت کے لیے ہمیں منتخب کیا جاتا ہے۔ مڈ ٹرم کے نتائج سے واضح ہو گیا ہے کہ امریکی ووٹرز صدر ٹرمپ پر شدید تقسیم کا شکار تھے، اور تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی میڈیا پر تنقید سے اس تقسیم میں ممکنہ طور پر اضافہ ہوگا۔ اگر آپ وائٹ ہاؤس کی پریس بریفنگ کو اس ذریعے کے طور پر دیکھیں جس سے امریکی صدر کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں اور سخت سوالات کر سکتے ہیں، تو یقیناً یہ تکلیف دہ ہے۔ سخت بیانات کے باوجود صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کے ساتھ ایوان میں کام کرنے کے سوال پر مصالحتی لہجہ اپنایا۔ تاہم ایسی ایک چیز ہے جس پر سمجھوتہ کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس، جن کے لیے صدر ٹرمپ نے مہم بھی چلائی ہے، اور ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ وہ اسے سپورٹ کریں گے۔
اور دوسری جانب جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایوان نمائندگان کا کنٹرول حاصل کرنے کی تو انہیں خوشی ہے، لیکن سینٹ میں اکثریت نہ حاصل کرنے کا بھی انہیں افسوس ہے، اور یہ کہ جو بہت سے ڈیموکریٹک لیڈر ہیں وہ اس کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ جو یہاں پر سیاسی تجزیہ کار ہیں وہ اس مڈ ٹرم الیکشن کے تناظر میں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ کا جو سیاسی منظرنامہ ہوگا یہاں واشنگٹن میں وہ غیر یقینی کا ہی شکار رہے گا۔ جی اسد۔ تھینک یو نیلوفر مغل ہمیں بتا رہی تھیں اس حوالے سے۔ 9 نومبر کو دوسری طرف افغانستان میں جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ 9 نومبر کو روس کے دارالحکومت ماسکو میں ہونے والی پیس کانفرنس میں طالبان کی جانب سے شرکت کی یقین دہانی کے باوجود افغانستان میں دہشت گردانہ حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کی جانب سے اس ماہ کے آخر میں جنیوا کانفرنس پہ بھی امن عمل کو آگے بڑھانے کی امید کی جا رہی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی اعلیٰ عہدیدار ایلس ویلز کے حالیہ پاکستان کے دورے سے بھی اس سلسلے میں بات چیت آگے بڑھی ہے۔ اگست سے اکتوبر تک 1000 سے زائد افغان فوجی مختلف حملوں میں مارے گئے ہیں۔ ماسکو میں ہونے والے مذاکرات میں روس نے امریکہ، پاکستان، افغانستان، چین، ایران، بھارت اور 5 وسطی ایشیائی ریاستوں کو دعوت دے رکھی ہے، جس میں امریکہ شرکت سے معذرت کر چکا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ طالبان اس سے پہلے گزشتہ کچھ ماہ میں امریکی عہدیداروں سے 2 براہ راست ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ پاکستان کے اپنے 2 اہم پڑوسی ملکوں افغانستان اور بھارت کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے۔ کچھ عوامل پر پاکستان کا اختیار ہے اور کچھ پر نہیں۔ واشنگٹن میں ماہرین کا کہنا ہے کہ چین کے ساتھ گہرے روابط پاکستان کے دیگر ملکوں کے ساتھ تعلقات پر بھی مثبت اثر ڈال سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ندیم یعقوب کی رپورٹ میں۔ حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر پاکستان کی جانب سے اپنی سرزمین پر موجود مبینہ دہشت گرد تنظیموں کے خلاف خاطر خواہ اقدامات نہ اٹھانے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ ساتھ ہی ایسی خبریں بھی سامنے آئیں کہ امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد نے طالبان کے نمائندوں کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ اب کی بار یہ پیش رفت پہلے سے کیسے مختلف ہے۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ امریکہ طالبان کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ غیر رسمی طور پر یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، مگر اب کچھ نئے محرکات کار فرما ہیں، جیسا کہ مذاکرات کے لیے ایک مخصوص عہدیدار کی تعیناتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ افغان حکومت نے تسلیم کر لیا ہے کہ امریکہ کو براہ راست طالبان سے بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ مائیکل سمجھتے ہیں کہ امریکی انتظامیہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ افغان امن کے پس منظر میں پاکستان اپنی پالیسی میں وہ تبدیلی نہیں لا رہا جس کی امریکہ اس سے توقع کر رہا ہے۔ حال ہی میں انتخابات کے دوران جب افغانستان میں حملے ہوئے تو افغان حکومت نے ایک بار پھر پاکستان کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ دوسری جانب لائن آف کنٹرول پر پاکستانی اور بھارتی افواج کے درمیان ایک بار پھر فائرنگ اور الزامات کا تبادلہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں نئی حکومت نے اقتدار سنبھالتے ہی مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا، مگر بھارت نے اس پر کسی گرم جوشی کا اظہار نہیں کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں مذاکرات کے لیے ایک جذبہ ہے۔ عمران خان نے تو مذاکرات کا دروازہ کھولا تھا، مگر بھارت نے اسے فوری طور پر بند کر دیا۔ بھارت میں آنے والے انتخابات کی وجہ سے آئندہ 6 سے 9 ماہ تک کوئی ممکنہ ڈائیلاگ نظر نہیں آتا۔ قوم پرست نظریات پر مبنی مہم کے بعد اور بھارت میں نئی حکومت کے آنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ دونوں جانب سے پائیدار بات چیت میں دلچسپی کا اظہار کیا جائے گا۔ نئی حکومت کی تشکیل کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کابل کا دورہ کیا، مگر پاکستانی رہنماؤں کی بھارتی حکام سے ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اب تک 2 مرتبہ سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں اور ابھی انہوں نے چین کا دورہ کیا ہے۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں یہ دونوں ممالک پاکستان کی کس حد تک مدد کر سکتے ہیں؟ چین شاید ایسا ملک ہے جو پاکستان پر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ وہ خطے میں امن قائم کرنے کے لیے کوشش کرے جو سب کے مفاد میں ہے، اور چین کا روڈ بیلٹ منصوبہ اس اثر و رسوخ کی وجہ ہو سکتا ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان اسی وجہ سے سعودی عرب کے پاس گیا ہو تاکہ اسے چین کا دباؤ نہ لینا پڑے، خصوصاً کشمیر کے معاملے پر۔ حالیہ چند برسوں میں چین افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں کافی متحرک رہا ہے، اور ماضی میں سعودی عرب افغان مجاہدین اور طالبان رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کے معاملے میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کر چکا ہے۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔
پاکستان کے بارے میں اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ امریکی انتخابات کے نتائج سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کی تفصیلی رپورٹ پڑھ سکتے ہیں۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ جنگ سے متاثرہ یمن میں لاکھوں کی تعداد میں بچے خوراک اور ادویات کی کمی کے باعث ہلاک ہو سکتے ہیں۔ یمن میں جاری اس جنگ نے بدترین انسانی اور سلامتی کے بحران کو جنم دیا ہے۔ یمن میں 1,40,00,000 افراد، جو کہ ملک کی آبادی کا تقریباً نصف ہیں، قحط کا شکار ہیں، اور اس میں زیادہ تر تعداد بچوں کی ہے۔ مزید جانیں گے ساحر مجید کی اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کے مطابق یمن میں ہر 10 منٹ میں ایک بچہ بھوک کا شکار ہو کر موت کی منہ میں چلا جاتا ہے۔ میری بیٹی اچانک بیمار ہو گئی۔ ہم نے قریب میں موجود صحت کی سہولیات کی مدد سے اس کی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن 2 دن بعد وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ جب تک ہم نے اس کی تدفین کی، میرا بیٹا بھی بیمار ہو گیا۔ ہم اس کو سنا علاج کے لیے لے کر گئے، لیکن وہ بھی کل ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ ان بچوں کی جان بچانا ممکن ہے، لیکن امدادی تنظیموں کو ان تک رسائی حاصل نہیں۔ سعودی عرب کی قیادت میں لڑنے والی اتحادی فوج نے پچھلے کئی ماہ سے یمن کی حدیدہ کی بندرگاہ پر ناکہ بندی کی ہوئی ہے، جس کے باعث غذا اور امدادی سامان کی ترسیل بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق بچوں کو جن پھلوں اور سبزیوں کی ضرورت ہے، ان کی قیمت غریب والدین کی پہنچ میں نہیں۔ اس کے علاوہ پینے کے لیے صاف پانی بھی میسر نہیں، جس کی وجہ سے دست جیسی خطرناک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ بچے انتہائی کمزور ہیں، اور کچھ جزوی طور پر اور کچھ مکمل طور پر مفلوج ہیں۔ بہت سے بچوں کی جان چلی گئی ہے کیونکہ انفیکشن کا اثر ان کے دماغ، گردوں اور دل پر ہوا ہے۔ یمن میں 3.5 سال سے جاری اس جنگ کے خاتمے کے لیے اقوام متحدہ نے اس ماہ سویڈن میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ اس سے پہلے ستمبر میں جنیوا میں ہونے والی کانفرنس حوثی باغیوں کی غیر موجودگی کے باعث ناکام ہو گئی تھی۔ We hope very much that all parties will think. ہمیں امید ہے کہ اس معاملے کے ذمہ دار تمام لوگ یمن کے ان لاکھوں بچوں کے بارے میں ضرور سوچیں گے اور بات چیت کرتے وقت ان بچوں کی بھلائی کو ضرور دھیان میں رکھیں گے۔ Of these children at the center of their discussions. یمن میں 2015 سے سعودی عرب کی قیادت میں جاری فوجی کارروائی میں شہری ہلاکتوں کا درست اندازہ لگانا مشکل ہے، تاہم کچھ آزاد ذرائع کے مطابق یہ تعداد 55,000 سے زیادہ ہے۔ اراش عرب آسادی کے ساتھ سحر ماجد، اردو VOA۔ پاکستان کی تقریباً 5 لاکھ خواتین کا روزگار کپاس کی چنائی سے وابستہ ہے۔ کپاس سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہر سال کروڑوں روپے کا منافع حاصل کرتی ہے، لیکن کھیتوں سے چنائی کی اجرت بہت کم ہے، اور کیوں حاصل نہیں کر پاتی، یہ جاننے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کرن مرزا کی رپورٹ۔ 6 بچوں کی ماں فرزانہ کپاس کے کھیتوں میں ہر صبح 7 بجے سے شام 5 بجے تک کام کرتی ہے۔ یہ یومیہ اگر 1 من کپاس چن لے تو صرف 400 روپے اجرت ملتی ہے، جبکہ مرد کسان کو 600 روپے ملتے ہیں۔ اگر کسی دن وہ 1 من کپاس نہ چن سکے تو اسے خالی ہاتھ گھر جانا پڑتا ہے۔ سارا دن کام کرتی ہوں، گھر کا بھی کھیتی کا بھی، 400 روپیہ کم ہے، گرمی ہے۔ میں کپاس نکالتی ہوں، اس کے پیسے نہیں ملتے ہمیں، اس کی مزدوری نہیں ملتی۔ سارا دن کام کرتے ہیں، بچوں کو کیا کھلائیں؟ 400 روپیہ، اس سے کیا چلتا ہے؟ کچھ نہیں چلتا ہے۔
کپاس کا پھول چونکہ بہت نرم ہوتا ہے، اسے پودے سے الگ کرتے وقت بڑی مہارت اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے زمیندار زیادہ تر مردوں کی نسبت خواتین کو کپاس کی چنائی کے لیے یومیہ اجرت پر رکھتے ہیں۔ سال جو فصل ہے جو پانی بالکل دریا میں نہیں ہے، اور جو ہے یہ کپاس پہ خرچہ بھی بہت ہے، یہ جو ہل چلاتے ہیں، کھاد کا خرچہ ہے، جب ہمارے کو کچھ نہیں ملتا ہے مزدور کی کیا مزدوری بڑھائیں۔ اس سال جو ہوا ہے وہ ہم کو خود نقصان ہوا ہے فصل میں۔ سندھ محکمہ زراعت کے مطابق اس سال کپاس کی کوالٹی اور مقدار پچھلے سال کے مقابلے میں یقیناً کم ہے، لیکن خواتین کے حقوق کی علمبردار تنظیموں کا کہنا ہے کہ زمیندار اس بات کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ دیہی علاقوں میں کام کرنے والی خواتین کسان اپنے حقوق کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتی۔ 7 بجے وہ عورت جو ہے وہ کھیتوں میں ہوتی ہے اور 5 بجے تک کھیتوں میں رہتی ہے، اور پھر اس کی اجرت بھی اتنی کم ہو۔ ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے کس سے بات کریں۔ پیسے کیوں کم ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے تو مالکان نے بھی کم ریٹ میں جو ہے وہ سب سے کمزور جو اجرت لینے والا ہے وہ عورت ہے۔ کھیتوں میں کام کرنے والے محنت کشوں کی اجرت زمیندار اور ٹھیکیدار متعین کرتے ہیں، نہ کہ خود کسان، اور یہ اجرت ہر علاقے میں ایک جتنی نہیں۔ عورت کو مرد کے برابر تنخواہ دینا صرف یہ مساوات کی خاطر ہی ضروری نہیں، بلکہ یہ ملک کی معیشت کے لیے بھی نہایت ضروری ہے، کیونکہ جب تک خواتین کو ان کی محنت کا معاوضہ مردوں سے کم ملتا رہے گا، ان کے لیے اپنے خاندانوں سے انتہائی غربت کے بھنس سے نکالنا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ کرن مرزا، VOA، سکھر۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ایک بار میں فائرنگ کے نتیجے میں 1 درجن سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اہلکاروں اور ایمرجنسی عملہ جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آور شخص پولیس کے ساتھ جھڑپ میں مارا گیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق فائرنگ کے وقت بار میں 200 کے قریب لوگ موجود تھے۔ یعنی شاہدین کے مطابق حملہ آور نے درجنوں گولیاں اندھا دھند برسائیں، جس سے خوفزدہ ہو کر لوگوں نے کرسیوں کی مدد سے کھڑکیاں توڑ کر باہر فرار ہونے کی کوشش کی۔ رپورٹس کے مطابق حملہ آور نے اسموک گرینیڈ کا بھی استعمال کیا۔ 27 اکتوبر کو پٹسبرگ میں ایک یہودی عبادت گاہ پر حملے کے نتیجے میں 11 افراد کی ہلاکت کے بعد سے وہاں مختلف مذاہب اور عقائد سے تعلق رکھنے والے افراد کی جانب سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی شاہدین کے مطابق حملہ آور، جس کا کہنا تھا کہ یہودیوں کو قتل کر دینا چاہیے، کے برعکس مختلف عقائد کے لوگوں کا کہنا ہے کہ کمیونٹی ہمیشہ سے کہیں زیادہ متحد ہے۔ اس حوالے سے وردہ خلیل کی یہ رپورٹ۔ یہ پٹسبرگ میں ہفتے کی ایک غیر معمولی صبح تھی۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ کیا ہوا ہے تو ہمارا دل ٹوٹ گیا، ہمیں تو اس کا یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ واسع محمد صدمے میں تھے۔ وہ اسلامک سینٹر آف پٹسبرگ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔ اس صبح ان کا فون بجنا بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میرا فون کالز، ٹیکسٹ اور پیغامات سے بھر گیا، جن میں پوچھا جا رہا تھا کہ ایک مسلم کمیونٹی ہونے کی حیثیت سے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے اس ٹریجڈی کے جواب میں پیسے اکٹھے کرنے کا فیصلہ کیا۔ متاثرین کے خاندانوں کی مدد کے لیے شروع کی گئی آن لائن فنڈنگ کی ایک مہم چند گھنٹوں میں ہی وائرل ہو گئی۔ اس کا ابتدائی مقصد اگرچہ $25,000 اکٹھے کرنا تھا، لیکن چند روز کے اندر $2,35,000 اکٹھے کر لیے گئے۔ مقامی شہریوں کا کہنا ہے کہ پٹسبرگ ایک کمیونٹی ہے جہاں کے لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارا دوسرے تمام عقائد کے ماننے والوں، کیتھولک بہن بھائیوں، یہودی بہن بھائیوں اور مسیحیت کے کسی بھی فرقے کے ساتھ ہمارا تعلق ایک طویل عرصے سے ایسا ہی رہا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے حقیقی رشتے تھے، یہ اس حادثے سے پہلے کے رشتے تھے، اس لیے ہم اتنی جلدی رد عمل دے سکے۔ پٹسبرگ پولیس چیف کا کہنا ہے کہ یہاں کی کمیونٹی ہمیشہ سے متحد رہی ہے۔ یہاں پٹسبرگ میں کوئی کھیل ہو یا کوئی اور کامیابی، ہم مل کر خوشی مناتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا غم بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ اسلامک سینٹر کے امام ان سے متفق ہیں۔ اگر ہمیں کچھ ہوتا ہے تو وہ بھی آتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ یہ ایک خوبصورت تعلق ہے اور میری خواہش ہے کہ یہاں جتنے بھی عقائد کے ماننے والے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ پولیس چیف کا کہنا ہے کہ یہ شہر ہمیشہ سے اکٹھا رہا ہے اور انہیں کوئی علیحدہ نہیں کر سکتا۔ پٹسبرگ نفرت سے زیادہ مضبوط ہے اور حقیقت میں ایسا ہی ہے، اور اس حادثے سے یہ ایک خوبصورت چیز کھل کر سامنے آئی ہے۔ ہم کسی کو اپنی شناخت اور پہچان تباہ نہیں کرنے دیں گے۔
بہزان ہمدرد کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ ایک ایسے وقت میں جب امریکہ میں امیگریشن کے قوانین اور تارکین وطن کی آمد کا مسئلہ شدید بحث کا موضوع ہے، لیکن اس کے بارے میں صرف سیاستدان ہی بات نہیں کر رہے، فنکار بھی اپنے انداز سے اس اہم مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں ثاقب الاسلام سے۔ امریکہ میں تارکین وطن کی مشکلات کی ایک تصویری اور حقیقی جھلک دکھلاتی امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ہونے والی یہ منفرد نمائش ان تارکین وطن فنکاروں کے ماضی اور حال کی ایک تصویر بھی ہے۔ میں ایک امریکی شہری اور لاطینی امریکی تارکین وطن ہوں۔ میری کمیونٹی کے لوگ یہاں صفائی ستھرائی اور برتن دھونے جیسے کم تر سمجھے جانے والے کام کرتے ہیں، لیکن یہاں لوگ آتے ہیں اور میرے ساتھ تصاویر لیتے ہیں۔ میں اس لباس میں یہاں بیٹھ کر چاہتی ہوں کہ وہ اپنی دقیانوسی باتوں کو محسوس کریں۔ اے گڈ امریکن یعنی ایک اچھا امریکی نامی یہ نمائش ان فنکاروں کو اپنے موجودہ حالات کا ان حالات سے موازنہ کرنے کا موقع دے رہی ہے جن کا سامنا انہیں اپنے آبائی وطن میں رہا۔ میں پاکستان میں مذہبی بنیادوں پر امتیازی رویوں کے بارے میں سوچتی ہوں، پھر یہاں امریکی حکومت کی پالیسیاں جن میں مشرق وسطی، جنوبی ایشیا اور شمالی افریقہ میں ڈرون حملوں اور مسلم بین کے بارے میں بھی۔ یہ پالیسیاں آپ کو اپنے ہی ملک میں اجنبی بنا دیتی ہیں۔ یہی بات امریکہ میں ہی پیدا ہونے والے آرٹسٹ آلڈن لینارڈ کرتے ہیں کہ تارکین وطن کو محض نمبر سمجھ کر ان کے بارے میں بات کرنا ان کے لیے پریشان کن ہے۔ اس احساس کو انہوں نے ڈاکا نامی پروگرام کی صدر ٹرمپ کی جانب سے بندش پر بنائے گئے اپنے آرٹ کے اس نمونے میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکا جس کے تحت بچپن میں ہی غیر قانونی طور پر امریکہ لائے گئے تارکین وطن کو امریکہ میں رہنے کی عارضی اجازت میسر تھی۔ یہ تمام چہرے مل کر خود امریکی صدر کی تصویر ہیں۔ یہ چہرے ایک ایسے شخص سے سوال پوچھ رہے ہیں جنہوں نے 8 لاکھ لوگوں کی زندگیوں کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ اس نمائش کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا انعقاد ایک ایسے میوزیم میں کیا گیا جو کبھی 19ویں صدی کے ایک کامیاب تارک وطن کا گھر ہوا کرتا تھا۔ اس تارک وطن کو واشنگٹن ڈی سی کی ایک اہم کاروباری شخصیت ہونے کے باوجود پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمن ہونے کے باعث کچھ ایسی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ میرے خیال سے امریکہ ان حالات کو پہلے بھی دیکھ چکا ہے اور ماضی کی طرح اس دور کا خاتمہ بھی ہوگا۔ امریکہ اب بھی دنیا بھر کے لوگوں کے لیے مواقعوں کی سرزمین ہے۔ جبکہ پاکستانی آرٹسٹ صوبیہ کا کہنا ہے کہ ان کے لیے ایک اچھا امریکی ہونے جیسی کوئی چیز نہیں۔ پاتال کے دکھ وہ کیا جانے جو سطح پہ ہیں ملنے والے۔ ان کے لیے یا تو آپ امریکی ہیں یا نہیں۔ ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/urduvoa پر یا وزٹ کیجئے urduvoa.com۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔